कुरान पाक पर हलफ दिया गया है और वो हलफ दिया गया आज़म सवाती साहब को। इमरान खान ने बकौल आज़म सवाती की ये बात कही कि आप मेहरबानी करें कि ये बात किसी को बताएं ना। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बुरा दिन है, सरदार अख्तर मेंगल के लिए बहुत बुरा दिन है। जो आज कहते हैं ना कि हम कार्रवाई करते हैं तो दूसरे लोगों को मौत पड़ जाती है, तो आज उनकी मौत का दिन है भाई। बड़े अहम इनके लोग जो हैं, इनके मिलिटेंट विंग के लोग जो है मारे गए हैं। हनीमा खान और बुशरा बीबी पार्टी के अंदर धड़ेबाजी को प्रमोट कर रहे हैं, उसको लीड कर रहे हैं। और बहुत खौफनाक किस्म की गवाही आती है इमरान खान के खिलाफ। वो गवाही आती है खुद अली अमीन गंडापुर साहब। ये 36 अरब रुपए के हवाले से जो सवालनामा है ना, ये इमरान खान के उस सुनहरी दौर का है जिसमें ये रियासत मदीना बना रहे हैं। इससे ज्यादा आपको मजीद क्या प्रूफ चाहिए? वो कहते हैं कि हौसला होना चाहिए, अपनी मंजी तले डाल फेरो भाई। पाकिस्तान तो कायम और दायम है अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के बाद भी कायम दायम है, पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ भी रहा है। और ये अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह जो भी पाकिस्तान का दुश्मन है वो पहले भी फाश फाश हुआ है, अब भी फाश फाश होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी जमात पाकिस्तान की दावा ये करते हैं और कोई शक नहीं कि उनकी पॉपुलैरिटी भी है। और ये पॉपुलैरिटी अगर आप ये कहें कि जी मैं कल काफ़ी इमरान खान की वजह से है या उनके वर्ल्ड कप की वजह से, तो ऐसा नहीं। इसकी एक पूरी हिस्ट्री है और इसमें आपको पता है इमरान खान को बनाने के लिए, इस मुकाम तक लाने के लिए कहाँ कहाँ क्या क्या वो कहते हैं कि जाल बिछाया गया, गेम डाली गई। तो इमरान खान को अफरेद बनाने में एक बहुत पीछे लोगों का हाथ है, यानी इनको लॉन्च करने के लिए पीछे एक पूरी लॉन्चिंग टीम है। बहरहाल इस पर हम बात नहीं करें, लेकिन मैं आपको ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ी जो पॉपुलर पार्टी है अपने ही वजन से कैसे गिर रही है। कैसे इस वक्त इमरान खान जो अडियाला जेल में बैठकर दुनिया का इस वक्त बेबस तरीन इंसान बना बैठा है। और इस वक्त अगर हकीकत में हम देखें तो इमरान खान ने जो पाकिस्तान के लिए गड़े खोदे थे, अब कैसे खुद उसमें गिर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में आपके साथ मैंने 3-4 बड़ी अहम खबरें शेयर कर रही हैं और उन खबरों को सुनने के बाद मेरे ख्याल से अहले अकल तो इबरत पकड़ेंगे, लेकिन अगर किसी ने अकल नहीं करनी तो कोई बात नहीं। फिर कुदरत अपना एक निज़ाम रखती है और आपको इस बात का इल्म है कि कुदरत समटाइम खुद गवाही देती है और समटाइम किसी से गवाही दिलवाती है। तो बहरहाल अभी मैं इस पर तफसील से बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बुरा दिन है। इसके अलावा नवाब अख्तर, सरदार अख्तर मेंगल के लिए बहुत बुरा दिन है। इसकी बुनियादी रीज़न ये है कि जी जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है, उनकी कार्रवाइयाँ दहशतगर्दों के खिलाफ जिस तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं, और उसमें अभी जो रिसेंटली उन्होंने DI खान में 9 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को मारा है। अब मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोए ना तो क्यों ना रोए, नवाब अख्तर मेंगल रोए ना तो क्यों ना रोए। आपके सामने ये वो खुद दुआएं करते हैं इन दहशतगर्दों के लिए, और ये 40,000 दहशतगर्दों को पाकिस्तान के कौमी धारे के नाम पे लाने के चक्कर में अपनी एक निजी मिलिशिया बनाना चाह रहे थे। प्लानिंग तो उनकी यही थी कि एक पैरेलल अपनी निजी मिलिटेंट फोर्स तैयार कर दी जाती कि जी 40,000 ये जो ट्रेंड हैं इन्हें हमने कौमी धारे में लाकर खड़ा किया है। और ये आप देखिए कि हमें माजी में इसकी बड़ी मिसालें मिली कि जब जब दंगा फसाद हुआ तो उसमें ये ट्रेंड वो लोग जिन्हें हम तो दहशतगर्द कहते हैं, लेकिन उन्हें ये कहते हैं जनाब ये तो अच्छे लोग हैं, इन्हें बदल गए हैं, वो हमें इन दहशतगर्दी कार्रवाइयों में नजर आए। और इस दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में उन्होंने जो सबसे खौफनाक काम किया, ये जो पेट्रोल बम बनाए, फिर पेट्रोल बम इन्होंने चलाए, फिर कील कांटे लेस, और ये जो एक रिटेलिएशन वाला से तो एक आम प्रोटेस्टर तो नहीं कर सकता। तो खैर मकसद यहाँ पर यह है कि जो आर्मी चीफ कहते हैं ना कि हम कार्रवाई करते हैं तो दूसरे लोगों को मौत पड़ जाती है, तो आज उनकी मौत का दिन है भाई, क्योंकि कार्रवाई के नतीजे में बड़े अहम इनके लोग जो हैं, इनके मिलिटेंट विंग के लोग जो है मारे गए हैं। खैर अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि इमरान खान जिनके बारे में एक तासुर ये दिया जाता है कि वो डट के खड़े हैं और किसी भी सूरत कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। इस सिलसिले में पहली बात तो यह है कि कुरान पाक पर हलफ दिया गया है और वो हलफ दिया गया आज़म सवाती साहब की जानिब से। और आज़म सवाती साहब ने हलफ देते हुए बताया कि जनाब पार्टी में कितने खोटे सिक्के हैं। साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से इमरान खान को जेल में रखने के लिए सारे कार्रवाई करें, रिहा करवाने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं पार्टी के अंदर। और उन्होंने इस सिलसिले में कहा कि बानी ने मुझे बुलाया और बुलाकर कहा कि फौज मुझे ना गालियां निकालती है, फौजी मेरे पे हंसते हैं, और सॉरी फौज मुझे गाली निकालती है, और ये जो बाकी लोग हैं ना मेरी पार्टी वाले मेरे पे हंसते हैं, यार तू ही कुछ कर, तो तुम्हें कुछ मूव ऑन करना पड़ेगा और इसमें मेरी जान खलासी करानी पड़ेगी। इस सिलसिले में आर्मी चीफ से जरा मुलाकात करो। खैर आज़म सवाती के बकौल इस टास्क के बाद वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से मुलाकात के लिए काविश करते रहे
اور 2022 میں جب وہ آرمی چیف بنے تو اس کے بعد یہ کاوشیں انہوں نے جب کی تو اس میں ان کے ایک استاد کو بھی شامل کیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ آرمی چیف ایک بڑے پرنسپلڈ بننے ہیں اور ان کے استاد کی جو سفارش جائے گی تو وہ ان کا دل پسج جائے گا. لیکن بہرحال اس استاد کے ذریعے بھی بات نہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی انہیں بتایا گیا ہوگا کہ بھائی یہ ایک قومی سلامتی کا معاملہ ہے، اس میں آپ سفارش کیسے کر رہے ہیں. اچھا، اب اس ساری صورتحال میں عارف الوی صاحب کو آن بورڈ لایا گیا. عارف الوی صاحب کے ذریعے بھی اور کچھ مزید اور دوستوں کے ذریعے بھی عاصم منیر صاحب کو یا اسٹیبلشمنٹ کو رام کرنے کی کوشش کی گئی. اور آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان نے بقول اعظم سواتی کے یہ بات کہی کہ آپ مہربانی کریں کہ یہ بات کسی کو بتائیں نہ. یعنی باہر یہ جو ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان کسی طرح بات نہیں کرے گا، تو یہ بات طے تھی کہ جناب یہ کاوشیں جو ہیں ہم بتائیں گے نہیں. اور اس کا پھر اعظم سواتی صاحب نے جو بھانڈا پھوڑا ہے اس کے بعد اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی سٹینڈنگ کہاں ہے. جو آپ کے یوٹیوبرز ہیں، آپ کے جو تجزیہ کار ہیں، آپ کے جو پارٹی کے لوگ ہیں جو آپ کو عمران خان کے حوالے سے ساری چیزیں بتاتے ہیں، وہ آج اعظم سواتی کی قرآن اٹھا کر بات کو ہم دیکھیں گے تو زیادہ بھاری ہوگی نا. اور اسی طرح اعظم سواتی صاحب نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جی یہ جو عمران خان کے نام کے ساتھ بیانات آتے ہیں وہ بھی غلط بیانیاں کرتے ہیں. اور یہ وہ تمام باتیں جو میں گزشتہ کافی دنوں سے، مہینوں سے بلکہ کرتا آ رہا ہوں کہ بھائی اس وقت رائٹ ناؤ عمران خان کی جو بیسک کمزوری ہے کہہ سکتے ہیں، اس پر جو ووال ہے، تباہی ہے، وہ خود ان کے اپنے پارٹی کے لوگ ہیں. دوسری بات ناظرین، آپ یہ دیکھیے کہ ایک اور قدرت کی طرف سے گواہی آتی ہے عمران خان کے خلاف. ویسے تو اعظم سواتی کی گواہی آئی، وہ بھی قرآن اٹھا کے. دوسرا ایک اور بہت خوفناک قسم کی گواہی آتی ہے عمران خان کے خلاف، پی ٹی اے کے خلاف، اور وہ گواہی آتی ہے خود علی امین گنڈاپور صاحب کی. آپ یہ دیکھیے کہ کس لیول پر جا کر انہوں نے یہ ظلم کیا اس ریاست پر، گولی کیوں چلائی کا ایک بیانیہ بنا کر. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس گولی کیوں چلائی کا بیانیہ بناتے ہوئے نعوذ باللہ استغفر اللہ اس ریاست کے خلاف جو مغلظات بکنی ہے نا، اور جس طریقے سے جا کر انہوں نے ہمارے قومی سلامتی کے ادارے کو انہوں نے رگڑا ہے، اللہ اکبر. دنیا کے کسی ملک کے اندر خدا کی قسم اس کے وہ کہتے ہیں کہ 0.5% بھی ہوتا تو اب تک ان کو الٹا لٹکا کے نشان عبرت بنا دیا جانا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر گولی کیوں چلائی کی ایک جھوٹی کمپین کے تحت انہوں نے پورا جو ڈرامہ رچایا. اور آپ دیکھیں کہ 300 لاشیں گر گئیں جی، 250 گر گئیں، کسی نے کہا 100 گر گئیں، کسی نے کہا 50 گر گئیں. کرتے کرتے جڑا ملا کے فگر انہوں نے نکالا وہ 15 لاشوں کا تھا. اور اس میں بھی وہ ایک بھی نہ صرف لاش نہیں بتا سکے، نہ صرف لاش نہیں دکھا سکے بلکہ گواہ بھی نہیں بتا سکے. کوئی گواہ ہی آتا ہے، کوئی لواحقین ہی آ جاتے ہیں نا. اور کیسے کیسے خوفناک انہوں نے کمپین کی کہ جی کنٹینر کے اندر تیزاب ڈال کے پتہ نہیں لاشیں گلا دیں گے. وہ پائی لواحقین تو نہیں گلائے تھے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے اسٹیٹ یہ بات کی ہے کہ فائرنگ تو ہوئی نہیں اسٹیٹ. انہوں نے کہا اسٹیٹ فائرنگ ہوئی، انہوں نے کہا اسٹیٹ فائرنگ نہیں ہوئی. اور اگر اسٹیٹ فائرنگ ہوتی تو ایک بھی نہ ان کا زندہ بچتا. تو یہ آپ دیکھیں کہ اس طرح جو ایک ریاست کے خلاف انہوں نے پوری دنیا کے اندر تماشا بنایا اور ایک مہم کو چلایا. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ انف پروف موجود ہے، اور اس انف پروف میں آپ خود اندازہ لگائیے کہ اب ریاست کو اور قانون کو اپنا رستہ لینا چاہیے. اچھا، اب عوام جو ہے نا ان ساری سچویشن کو دیکھ کر نا اریٹیٹ ہو رہی ہے. اور وہ اریٹیٹ کیا ہو رہی ہے کہ یار کیوں نہیں پکڑتے بھائی. پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں ٹالریٹ نہیں کی جاتی، اور پاکستان میں کیوں ٹالریٹ کی جا رہی ہیں. اچھا، ایک اور چیز جو قدرت کی طرف سے اور ان کے سامنے گواہی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ عمران خان قدرت سے پنگا لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور قدرت کبھی بھی ہارتی نہیں ہے، قدرت ہمیشہ جیتتی ہے. ابھی ایک ریسنٹ آپ کے سامنے تیمور سلیم جھگڑا صاحب کا سلسلہ چل رہا ہے. اب تیمور سلیم جھگڑا صاحب کے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں 36 ارب روپے کی کرپشن کا الزام ہے. کتنا؟ 36 ارب روپے. اب یہ 36 ارب روپے کی کرپشن کے الزام میں جو ان کی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی ہے اس میں یہ درخواست گئی ہوئی ہے. اور اس سلسلے میں آپ کے سامنے صرف نا تھوڑے سے صرف وہ جو الفاظ ہیں نا، یہ جو آپ پیپر دیکھ رہے ہیں، یہ بیسیکلی سوال نامہ ہے جو کہ تیمور سلیم جھگڑا سے کیا. اور سوال نامے کو چند لائنیں میں آپ کے سامنے صرف رکھ دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے اور اس میں انہوں نے کیا سوال کیا. انہوں نے کہا جناب ایک تو بات یہ ہے کہ آپ ذرا بتائیں کہ جو محکمہ خزانہ میں آپ نے بڑی تعداد میں تقرریاں کروائیں جن میں کچھ آپ کے رشتہ دار بھی تھے،
اور آپ کے دور میں مسلسل محکمہ خزانہ مقروض رہا اور صحت کارڈز میں ایسے ہسپتالوں کا بھی انتخاب کیا کہ جو معیار پر پورا نہیں اترتے تھے. کورونا کے دوران یو این کی دی گئی مشینری استعمال میں نہیں لائی گئی. محکمہ صحت وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہا. اور سوال نامے میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کا جو پرائیویٹ سیکرٹری ہے وہ سابق افغان شہری ہے اور اس کا خاندان جو ہے حوالہ ہنڈی میں جو ملوث رہا ہے اس کا آپ ذرا اس کا جواب دیں. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آپ کے دور میں بطور وزیر خزانہ کئی بار تقریباً صوبہ دیوالیہ ہوا. اب یہ بیسیکلی آپ کا دور نہیں، عمران خان کا دور ہے. یہ 36 ارب روپے کے حوالے سے جو سوال نامہ ہے نا، یہ عمران خان کے اس سنہری دور کا ہے جس میں یہ ریاست مدینہ بنا رہے تھے. دنیا بھر کو چور ڈکیت کہنے والے خود کتنے بڑے چور ڈکیت نکل آئے. 60 ارب روپے یعنی 190 ملین پاؤنڈ کے چکر میں تو ویسے 14 سال کہتے ہیں بمشقت وہ کر ہی رہے ہیں. لیکن ایوری سنگل پاسنگ مومنٹ آپ مجھے بتائیں کون سا دن ایسا ہے جس میں کرپشن کی عمران خان کی کہانی نہیں نکلتی. بی آر ٹی آپ کے سامنے کرپشن کی ایک اعلیٰ ترین مثال کی صورت میں پڑی ہوئی ہے. یہ جو سونامی ٹری منصوبہ تھا، ملین ٹری منصوبہ کے پتہ نہیں بلین ٹری منصوبہ، وہ ایک کرپشن کی داستان بنا بیٹھا ہے. اس وقت رائٹ ناؤ جس صوبے کے اندر مسلسل 13 سال سے پی ٹی اے کی حکومت ہے وہ ایک بدترین بد انتظامی کی اعلیٰ ترین مثال ہے. تو آپ مجھے خود بتا لیجئے کہ اس سے زیادہ آپ کو مزید کیا پروف چاہیے. تو میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ اب اپنے بھار سے نیچے گر رہے ہیں. انہیں اب کسی بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کی کسی بیرونی دشمن کے ساتھ مقابلہ. یہ گیم آف تھرون ہے، تختے کی جنگ ہے. اور اس وقت رائٹ ناؤ اس تختے کی جنگ کے اندر جو دھڑا بندی ہے، اب اس دھڑا بندی کا پورا وہ کہتے ہیں کہ مظاہرہ کھل کر ہو رہا ہے. پہلے زیر لب ہوتا تھا لیکن اب کھل کر ہو رہا ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا یہ بات کہ جناب علیمہ خان اور بشرا بی بی ان دونوں اور اس کے علاوہ اور لوگ ہیں جو پارٹی کے اندر دھڑے بازی کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو مقصد یہاں پر یہ ہے کہ آپ تمام کے تمام جو اہل یوتھ ہے جو عمران خان سے متاثر ہے، تو وہ ذرا اگر عمران خان سے واقعی ہمدردی رکھتے ہیں نا، تو پھر ذرا بجائے اس کے کہ آپ ریاست کے خلاف بیان بازی کریں اور آپ کو یہ بڑے سسٹمیٹک اور پلاننگ کے ساتھ ریاست کے خلاف رکھیں، آپ کو ذرا حقیقت پسندی کا سامنا کرنے کا وہ کہتے ہیں کہ حوصلہ ہونا چاہیے. اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرو بھائی جان. عمران خان بچانا ہے نا آپ نے، تو اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیر لیں، ورنہ کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی. ابھی ایک ایک کر کے آپ کے سامنے قدرت جو چیزیں واضح کر رہی ہے، اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان تو قائم اور دائم ہے. الحمدللہ پاکستان کی افواج بھی قائم دائم ہے، پاکستان آگے کی طرف بڑھ بھی رہا ہے. اور یہ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ جو بھی پاکستان کا دشمن ہے وہ پہلے بھی پاش پاش ہوا ہے، اب بھی پاش پاش ہوگا. ہماری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اگر پاکستان آج بھی دنیا میں چمک رہا ہے، دمک رہا ہے نا، تو پھر اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں. قدرت سے پنگا نہ لو، بہتر ہے سیاست کرنی کرو. ریاست نے آپ کو حق دیا ہے، آئین و قانون نے حق دیا ہے، لیکن آئین اور قانون کے تحت سیاست کرو. ریاست کے خلاف اپنی مہم جوئی نہ کرو. اور ویسے میں آپ کو جاتے جاتے خبر دے دوں، جتنی لولو پوپو کرنا تھا نا کر لی ہے، اب نہیں ہونا. اب دہشت گرد ہوتا ہے، چاہے وہ سیاستدان کی شکل میں ہو، چاہے وہ صحافی کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیوروکریٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی سرکاری افسر کی شکل میں ہو. تو اس لحاظ سے اب ایک دہشت گرد کو دہشت گرد کے طور پہ دیکھا جائے گا. اور دہشت گرد کون ہوتا ہے؟ جو ریاست کے خلاف اپنی وہ کہتے ہیں کہ صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے، یا وہ ریاست کے خلاف جو استعمال ہو جاتا ہے. تو بی کیئرفل. حسان اشرف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.